اس کے بعد آپ جائیں گے سفر میں بیت اللہ پہنچ جائیں گے آپ. بیت اللہ کے اندر آپ نے طواف کرنا ہے اور سعی کرنی ہے. 3 چیزیں ہیں وہاں پہ. ایک بیت اللہ ہے، ایک مقام ابراہیم ہے، ایک صفا اور مروہ جہاں آپ نے سعی کرنی. یہاں کیا ہے؟ چلو وہ تو ایک عبادت کا انداز ہے نا کہ آپ نے چکر لگانے، 7 چکر جو ہے وہ بیت اللہ کے گرد لگانے، اور صفا مروہ کے بھی 7 چکر. یہ تو طریقہ ہے اس کا. لیکن کیوں یہاں کیا ہے؟ کیا ہے یہاں جو ہمارے پاکستان میں نہیں؟ یہ جاننا یہ اصل تربیت ہے. وہاں یہ ہے بھائی، بیت اللہ کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھیں. یہ جو جہاں بیت اللہ ہے، ایک بیت اللہ آسمانوں پہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور، جس کا طواف فرشتے کرتے، جس کا طواف فرشتے کرتے. لیکن فرشتے جو طواف کرتے ہیں، جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ طواف اس کا نصیب نہیں ہے. اور یہ جو بیت اللہ ہے اس کا طواف ہم بنو آدم کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں، اور ہمیں یہ سہولت میسر ہے کہ جتنے جی چاہے ہم طواف کریں. سمجھ آئی بات کی؟ تو بھائی وہاں پہنچ کے جتنا ممکن ہو سکے، یہ طواف بذات خود وہاں کی ایک بہت بڑی عبادت ہے. ایک وہ طواف ہے جو حج اور عمرے کا رکن ہے، اس کے علاوہ نفلی طور پہ آپ جتنا طواف کر سکیں آپ جو ہے نا وہ کریں. اس میں طواف کرتے وقت دیکھو بھائی، بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے طواف کی یہ دعا ہے، دوسرے طواف کی یہ ہے، تیسرے کی، وہ 7 طوافوں کی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بھائی. یہ آپ نے وہاں کیا کرنا ہے وہ مجموعی طور پہ میں بتا دیتا ہوں، بس وہی کریں. وہاں آپ جا کے تسبیحات کثرت سے پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وغیرہ، اس کی بھی کثرت سے پڑھیں. مزید اپنے لیے، والدین کے لیے، بہن بہنوں کے لیے بخشش کی دعائیں آپ جتنی کر سکتے ہیں وہ کریں. یعنی وہ اس میں آپ دعائیں کرتے رہیں اور ذکر اذکار کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں. یا اللہ میں نو معاف کر دے، یا اللہ میں نو معافی عطا فرما دے. جتنا خشوع خضوع کے ساتھ آپ دعائیں کر سکتے ہیں دنیا کی آخرت کی خیر اور بھلائی کی، آپ یہ آپ کے لیے یہ کھلا ٹائم ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کیا کریں گے آپ. اور بھائیو بات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ وہاں پہ بھی یہ تو جہاں بھی آپ ہوں تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے. آپ نے ایمان کی صحت کے ساتھ تلبیے کے مطابق جو آپ ایمان لے کے وہاں جا رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے وہاں جو کچھ مانگ لینا ہے نا وہ آپ کو مل جانا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا مانگی ہوئی بات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ رد کریں. یہ رد کا نظریہ مومن کے لیے یہ اللہ کا نظام ہی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ وہ مالک ہے، وہ حکیم ہے، وہ دیندہ اپنی مرضی نال ہے، دے گا اپنی مرضی. یار تو مانگ، ہاں کی مانگنے، تیرے تے کوئی پابندی؟ مانگ جو مانگنا ہے مانگ. اللہ جو ذہن چاہتا ہے مانگ، تے جنہ زیادہ تو زیادہ مانگ. اور یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھو بھائی ہمارا اللہ جو ہے نا وہ بڑا، وہ مالک ہے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے.
یہ ضمناً بات آ گئی ہے، بس وہ ذہن میں رکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگے ہیں نا، یہاں بھی وہاں بھی پوری زندگی، یار ایک تھوڑا نہ منگے اج تے نکما نہیں منگنا یار. یہ دو لفظ آپ کو یاد رہیں گے، ایک تھوڑا نہیں منگنا، دوجا نکما نہیں منگنا. یار مالک ہے. اور آخری حد ضرباں کھرباں لا کے جو ہے نا اللہ سے مانگنے کے بعد پھر اگر آپ یہ کہہ دینا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے علم کے مطابق جو دنیا میں ہند سے بلین ملین ملیار لاکھ ارب خرب جو وہ لگا کے میں نے مانگا ہے، لیکن یہ سب کچھ پھر بھی تیرے شایان شان نہیں بنتا. تیرے شایان شان. اور بھائی آپ بادشاہ کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ جی بادشاہ سلامت میں لاہور سے آیا ہوں تو مجھے 5 روپے عطا فرما دیجئے. وہ کہے گا پاگلا ہے تو کسی گلی چ کھلو کے عام لنگ دیا کو مانگ لیں تو انہیں دے چل تو آیا بھی بادشاہ کول ہے جن یہ بادشاہ دی عزت ہے. نہیں یار، یہ تھوڑا مانگنا جو ہے نا اس کو آپ سمجھیں کہ اللہ کی جو شان ہے. اللہ اکبر. بس وہ جتنا مانگ سکتے ہو زیادہ مانگو یار. چلو وہاں جا کے جو ہے نا یہ کھاتا رکھو یہ حساب کتاب. اب طواف جو ہے نا وہ آپ نے کر لیا، اس میں یہ دعائیں ہر چیز یہ سب کچھ وہاں جو ہے نا وہ کریں، مانگیں اللہ رب العالمین سے واسطے دے دے کے. پنجابی ہے اردو ہے جیڑی زبان تھوڑی ہے، کوئی عربی ضروری کو نہیں. ہو مالک ساڈا اس اللہ دا یار تھانو فائدے ہی بڑے نے کہ انہوں ساریاں زباناں آؤندیاں نے. ٹھیک ہے، جیڑی زبان بھی منگو گے سب چلے گا اتنے، کوئی چیجک دی ضرورت نہیں کہ اچھا اتنے ہوں میں عربی کیویں بناواں، وہ نہیں بننی تھوڑے کو. چپ کر کے تمہیں جیڑی زبان اللہ نے دیتی ہے وہ تسی فصیح بلیغ طریقے نال منگو اللہ تعالیٰ کو.